أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں قرآن کریم کا 15واں جز مکمل ہوا ہے، جس میں 7 جز کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے نصف کی حصے میں ہم لوگ اس وقت قرآن مکمل کر چکے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ پابندی سے نماز تراویح میں قرآن کریم آج تک سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حرف بحرف سننے والے کو، پڑھنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صبر، استقامت، حوصلے کے ساتھ جمے رہیے، انشاءاللہ پورا قرآن کا دور مکمل ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ کئی صورتیں پڑھی گئی، ان میں مشہور و معروف صورت، جس میں کل کی ایک صورت سورۃ النحل مکمل ہوئی 14ویں جز کی، اور آج 15ویں جز میں 2 صورتیں، ایک صورت سورہ بنی اسرائیل اور دوسری صورت سورۃ الکہف۔ یہ دونوں صورت بہت ہی مشہور و معروف صورت کہلاتی ہے۔ سورۃ الکہف تو بہت مشہور ہے، ہر ایک مسلمان جس کا تعلق قرآن سے اگر ہے اور جمعہ کا اہتمام اور احترام اس کے دل میں ہے تو سورہ کہف سے اس کا بہت ہی گہرا تعلق رہتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد آج کی حکومت کا نام نہیں، بنی اسرائیل سے مراد پہلے دور کے پیغمبر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان، اور اس وقت کے جو بھی پیغمبر ہوئے اور آئے ان کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، جیسے ہم کو اور آپ کو امت محمدیہ کہلایا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے پیغمبروں کی امت کے نام بنی اسرائیل دیا گیا تھا، لہذا بنی اسرائیل سے اس وقت کی حکومت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے دور کے پیغمبروں کی امت لوگ مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت ہی اہم اور عبرت سبق آموز واقعات، تاریخی حیثیت بھی بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے خاص کر والدین کے حق، حقوق، اور اسی طرح سے 15 ایسے گناہ جس کا کرنا ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، بالترتیب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد زندہ کرنے کے بارے میں بھی اللہ نے بہت ہی مدلل انداز میں فرمایا کہ ہم تم کو زندہ کر کے رکھیں گے۔ اگر تمہارا دل چاہے تم پتھر ہو جاؤ، یا پتھر سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز ہو جاؤ، یا اور کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن پھر بھی ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسی صورت پاک میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی۔ اسی صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے تمام جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم عبادت کرو اپنی اپنی سوچ سے، سمجھ سے، خیال سے، اپنے مسلک اور اپنے تمام ارادوں سے۔ آؤ یہاں پتہ چلے گا کس کی عبادت سب سے زیادہ اچھی ہے اور کس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں جھگڑے مت کرو، بلکہ اپنی اپنی شکلوں پر عبادت کرو، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔
اسی صورت پاک میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بہت ہی تاریخی اور بہت ہی مدلل چیز شب معراج بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی عبرت سبق آموز واقعہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا سفر سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے اس پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے بیت المقدس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے سورۃ پاک میں بیان فرمایا ہے، اور معراج کے سفر کے ساتھ ساتھ نام لیا اللہ رب العالمین نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جو مسجد اقصی جس کے بارے میں آج ہم لوگ شب و روز سنتے ہیں، اسی مسجد اقصی کا ذکر اللہ نے سفر معراج کے ذکر میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جس سے اس کی تاریخی حیثیت معلوم ہوتی ہے، اور وہ قبلہ اول کہلاتا تھا، اور قبلہ اول سے مسلمان آج بھی جانتے ہیں۔ بعد میں بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا، لیکن یہ 3 مساجد ہیں، ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف، اور ایک ہے بیت المقدس یعنی جس کو ہمارا مسجد اقصی سے بھی جانتے ہیں، اور ایک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 مسجدوں کی تو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے پر لے لی ہے، ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف، اور دوسری مسجد مسجد نبوی اور گنبد خضرا ریاض الجنہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ بیت المقدس کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے کر دیا، کہ ہم دیکھیں گے تمہاری اس سے کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے تمہارا، اس کے ساتھ ساتھ کتنا ایمانی جذبات ہے، لہذا بیت المقدس کا معاملہ اللہ نے بندوں کے سپرد کر دیا، بندوں کے حوالے کر دیا۔ تمہارے اعمال کی بنیاد پر یہ مسجد تمہارے پاس ہوگی، اعمال تمہارے خراب ہو جائیں گے تو یہ مسجد کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کی یہی تاریخی حیثیت ہے، جب ایمان والوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں اور اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے تو پھر بیت المقدس کافروں اور یہودیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب ایمان والے اپنے ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اور اللہ ان کے اعمال سے خوش ہوتا ہے تو بیت المقدس پھر ایسے لوگوں کے قبضے میں اور حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس وقت میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور اس سے پہلے 2 ہی مذہب چل رہے تھے، ایک عیسائی اور ایک یہودی۔ عیسائی سے پہلے یہودیوں کا مذہب تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسائیوں کا مذہب چلا، لہذا بعد میں جب اسلام اور ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دونوں مذہب کو اللہ نے منسوخ قرار دے دیا، اب صرف اور صرف ایک ہی دین، ایک ہی شریعت، اور وہ ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا مذہب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے یہ مذہب۔ لہذا عیسائی اور یہودی یہ 2 مذہب کے لوگ تھے، ان کے بھی اللہ کے نزدیک احکامات، یہ لوگ اللہ کو مانا کرتے تھے، بعد میں یہ لوگ مشرک ہوئے۔ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، اس لیے لوگ کافر قرار دیے گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے، اس بنیاد پر وہ لوگ مشرکوں میں شامل ہو گئے، لہذا وہ بھی اپنے ایمان اور توحید پر قائم نہیں رہے۔ لیکن جب تک یہ لوگ مانے نہیں تھے تب تک یہ لوگ خالص مسلمان ایمان والے اللہ کے نزدیک کہلاتے تھے،
لہذا ان دونوں میں بیت المقدس کے سلسلے میں مقابلہ ہوتا تھا۔ جب یہودیوں کے اعمال اچھے ہوتے تھے تو بیت المقدس یہودیوں کے پاس، جب ان کے اعمال خراب ہو جاتے تھے اور عیسائیوں کے اعمال اچھے ہوتے تھے تو اللہ نے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں۔ اس طرح سے رد و بدل ہوتے ہوتے اس صورت پاک کی روشنی میں اور تاریخی اعتبار سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 مرتبہ ایسا ہوتا رہا۔ کتنی مرتبہ؟ کبھی یہودیوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس، کبھی یہودیوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس۔ جب ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام پھیلا، اس وقت میں بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ آپ جب سفر معراج میں وہاں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کس کے قبضے میں؟ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں آپ نے اس وقت امامت فرمائی اور تمام انبیاء اور رسول آ کر کے آپ کو اقتدا کیے۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ لہذا نبی کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ یہودیوں کے قبضے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کبھی بھی اس کو اپنے قبضہ میں لینے کے لیے آپ نے کوشش نہیں کی، نہ کوئی جنگ کیا، نہ کوئی مطالبہ کیا، کیونکہ اللہ نے آپ کی عمر بہت ہی کم رکھا تھا اور آپ کو جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کا کام کرنا تھا اور آپ کو اسلام پر محنت کرنی تھی۔ آپ نے سوچا اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے تو اصل جو کام ہے وہ کام نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ نے اس کو اسی حال پر رہنے دیا۔ لیکن آپ نے بشارتیں سنا دی کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ ایک دن اس مسجد کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ لہذا تاریخ حیثیت کے اعتبار سے ہی معلومات ہے کہ بیت المقدس نبی کے زمانے میں یہودیوں کے قبضے میں۔ جب یہ زمانہ چلا اور نبی دنیا سے وفات پا گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی زمانہ صرف 2 سال کا رہا تو آپ نے بھی کوشش نہیں کی، آپ نے بھی اس کو لینے دینے کے لیے جھگڑے کے چکر میں نہیں پڑے بلکہ اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش میں آپ لگے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی چلا گیا، زمانہ آیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے بھی کوئی لڑائی نہیں لڑی، آپ نے بھی کوئی جنگ کا ماحول نہیں بنایا، آپ نے بھی کوئی مطالبہ ان سے نہیں کیا کہ یہ بیت المقدس ہم کو دے دو۔ کیوں؟ ہمارے پاس میں قبلہ ہے، کعبہ ہے، جو سب سے بڑا اہم گھر ہے اللہ کا، اس لیے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن جب اسلام پھیلا، فلسطین قبضے میں آیا، ملک شام آیا، قسط دنیا آیا، عراق، بخارا، سمرقند، تہران سب قبضے میں اسلام کے دائرے میں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر جگہ پر اپنے خاص گورنروں کو مقرر کر دیے اور حکومت حضرت امیر المومنین کا چلنے لگا۔ لہذا بیت المقدس اور اس علاقے کے لیے گورنر بنا کر کے اس وقت بھیجے گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جو عشر مبشرہ کے صحابی، جنتی صحابی تھے، ان کو بنا کر کے بھیجا۔ جب وہاں گئے، اس کی تفصیلات ہے تو دیکھیں کہ یہ مسجد انبیاء اور رسول کی ہے، یہاں سینکڑوں قبریں نبیوں اور رسولوں کی ہے، انبیاؤں کی، وہ علاقہ نبیوں اور رسولوں کا علاقہ۔ تقریباً 500 سے زیادہ ظاہری قبریں ایسی معلوم ہو رہی تھی جو نبیوں کی قبریں تھیں، جس پر یہودی لوگ بے حرمتی کرتے تھے، اس کے ادب احترام نہیں کرتے تھے، خاص خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائیو، یہ مسجد جو تیرے قبضے میں ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو بغیر کسی جنگ و جدال کے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسلام تو پھیل رہا، پورا قبضہ ہو گیا ہے، اب جنگ بھی کرنا اچھی بات بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک بات کہی کہ اے وقت کا گورنر، ہم مسجد خوشی بخوشی دے دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے یہ کہ جو تمہارا امیر المومنین ہے وہ یہاں تشریف لائے، وہ جب یہاں آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیں گے، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ نہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا
مدینہ پہنچا یہ خط، حضرت امیر المومنین پڑھیں، جس میں لکھا تھا یہاں انبیاء اور رسول کی قبریں بے حرمتی ہو رہی، مسجد کے آداب ضائع ہو رہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، بہت بے حرمتیاں کی جا رہی ہے۔ ہم نے بات کی ہے تو لوگوں کا یہ شک اور مطالبہ ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ ایک سفر کریں اور اس مسجد کو ان کے قبضے سے لے کر کے اس کو مسجد کی حیثیت اور اس کی آزادی دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے فوراً خط پڑھا، مدینے میں چرچا نہیں کیا، آپ نے ہنگامہ بھی نہیں کیا، کوئی تحریک اور کوئی جلسے جلوس نہیں کیے، بلکہ اپنے غلام کو بلائے، چلو ایک سفر کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ جہاں کرنا ہے۔ مدینے سے باہر گئے تو غلام سے کہنے لگے، اسلم ان کا نام تھا، دیکھو اسلم، سفر لمبا ہے اور فلسطین جانا ہے، بیت المقدس، سواری ایک ہے، اونٹ ایک ہے، لہذا ایسا کرو، ایک منزل تم اونٹ پر بیٹھنا، ایک منزل میں اونٹ پر بیٹھوں گا، ایک منزل ہم پیدل چلیں گے، ایک منزل تم پیدل چلنا۔ نشانات طے کیے، جو 6 منزلیں بنی، کتنے؟ 6 منزلیں، بعض فرماتے 7 بنے، بعض فرماتے 5 بنے، خیر یہ منزلیں طے ہو گئی۔ غلام کہنے لگے، امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں، میں پوری منزل پیدل چلوں گا، آپ بیٹھ کر کے چلیے۔ کہا کہ نہیں، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تو بھی تھکے گا، میں بھی تھک جاؤں گا، اس لیے ایسا ہی کر لو۔ خیر بات مان لیے، لہذا ایک بار حضرت امیر المومنین بیٹھتے تھے تو ایک بار امیر المومنین پیدل بھی چلتے تھے، ایک بار غلام بیٹھتا ہے اور آقا اس کے نکیل لے کر کے آگے آگے چلتے ہیں۔ تبھی تو امن تھا، تبھی تو سکون تھا، تبھی تو تلواریں اٹھانی نہیں پڑتی تھی، تبھی تو یہ حالات نہیں بنتے تھے۔ جب انسان کا حق ادا کرتا ہے، جب انسان کا خیال کرتا ہے، جب دل میں انسانیت ہوتے تو پھر امن سکون اللہ پیدا فرماتا ہے۔ غلام بیٹھتا تھا، امیر المومنین آدھی دنیا پر جس کی حکومت ہے وہ پیدل چل رہا ہے۔ آج ہے کوئی ایسا؟ آج معاشرے میں ایسے کوئی ملیں گے؟ کہیں خال نظر نہیں آئیں گے۔ وقت وہ آیا جب بیت المقدس کی منزل قریب اور نظر آنے لگی بیت المقدس اور وہ علاقہ سب، پیدل چلنے کی باری عمر رضی اللہ عنہ کی آ گئی اور غلام کا بیٹھنے کی باری آ گئی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچئے کیا ہوتا، سوچئے۔ آج چھوٹی سی دکان کا مالک ہم ہیں، ایک گلی کا کونسلر ہیں ہم، کسی کے کہنے پر ہمیں کچھ عہدہ مل جاتا ہے تو ہماری نزاکتیں بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، ایسے جیسے کہ 7 آسمان کا مالک اور میں حاکم بن گیا ہوں۔ باری آئی پیدل چلنے کی تو غلام پھر درخواست کی، امیر المومنین ایک کام کیجئے، میں اپنی باری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، میں پیدل چلوں گا، ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین پیدل چل کر کے آ رہا ہے اور اس کا غلام کتنا بے ادب ہے جو اونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، میرے نیک بندے وہ ہیں اور ان پر میری رحمتیں اترتی ہیں جو اپنی عزت کے خاطر میرے حکم کو نہیں توڑتے ہیں اور لوگوں کے تانے کی، ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تاکہ ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں، اگر آج تیرا حق مار دیا تو عمر کو جواب دینا کل میدان محشر میں مشکل ہو جائے گا۔ میں نہیں ایسا کر سکتا ہوں، باری میں نے بنائی ہے پیدل چلنے اور سوار ہونے کا، اگر آ گئی میری پیدل چلنے کی تو کیا بگڑ گیا، میں پیدل چلوں گا، تجھے اونٹ پہ بیٹھا کر کے بادشاہوں کی طرح لے جاؤں گا۔ بیٹھو تم اپنی جگہ پر، بیٹھو اپنی جگہ پر۔ بعض روایتوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جانتے تھے اور دوسرے وہاں جو صحابہ قیام پذیر تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں ابھی،
اور وہ بھی ان کے پاس کوئی نیا لباس اور کپڑا جبہ نہیں ہے، وہی پہن کر کے وہ آ رہے ہوں گے۔ اور یہ یہودی لوگ دنیا والے ہیں، یہ لوگ دیکھنا ظاہری اعتبار سے چاہتے ہیں، لہذا پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ مذاق اڑاتے کہ مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ کیسا ہے، اس لیے کچھ جوڑے انہوں نے بنوا لیے تھے جلدی جلدی۔ بعض روایت میں ہے کہ خود غلام اسلم دیکھ لیے تھے وہاں پر مدینہ سے سفر کرتے ہوئے کہ میرے آقا امیر المومنین کا کپڑا پیوند لگا ہوا ہے اس میں، اور یہ بڑا سفر ہے، ہو سکتا ہے کہیں ضرورت کپڑے کی پڑ جائے، تو انہوں نے ایک جبہ الگ سے رکھ لیا تھا۔ جب باری آئی پیدل چلنے کی تو انکار کر دیے، کہا کہ تم جہاں ہو وہیں بیٹھو، زیادہ کچھ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر درخواست کی کہ امیر المومنین ایک جوڑا آپ کے لیے بنا کر کے لایا ہوں، یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، یہ لوگ دوسری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ایک کپڑے کو دیکھتے ہیں، چمک دمک کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا کو دیکھتے ہیں، آپ کے پھٹے پیون زدہ کرتا دیکھیں گے، کیا کہیں گے، تانا دیں گے، اے امیر المومنین میں ایک جبہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، اس کو پہن لیجیے اور یہ پیون زدہ جبہ کو اتار کر کے لیجیے۔ کیا جواب دیا، اللہ اکبر، کہا کہ کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں بدل کر کے آیا، دینا ہوگا تو اسی شان کے ساتھ وہ دے دے گا، اللہ کو دلانا ہوگا تو پیون زدہ کپڑے ہی پر دلا دے گا۔ پتہ چلا کہ کپڑے سے مسلمان کی طاقت نہیں بڑھ جاتی، عزت نہیں بڑھ جاتی ہے، نبی کی پیروی اور نبی کی غلامی میں عزت اور طاقت ہے مسلمانوں کی۔ ہم نے تو آج ظاہری چیزوں پر اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو کپڑوں پر اپنی عزت کو تلاش کر رہے ہیں، ہم تو اپنے موبائلوں پر اپنی عزت اور شان کو دکھا رہے ہیں، ہم اپنی لگژری کاروں اور گاڑیوں سے اپنی شان کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے بہترین محل اور گھر سے اپنی پہچان بتانا چاہتے ہیں، اندر سے اطاعت رسول، غلامی رسول سے ہمارا دل سینہ پورا خالی خالی ہے۔ کہا کہ بدل دیا ہوں پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں، کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اسی پر ہم بیت المقدس ان کے ہاتھ سے لیں گے اور اللہ دلائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی۔ کتنے پیون لگے تھے؟ 12 پیون لگے تھے، 12 پیون، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص، نکیل پکڑے ہیں، پیون زدہ جبہ ہے، یہودیوں کی خبر ہوئی، پادری چودھری بڑے بڑے علماء اس کے تھے، تورات کو لے کر کے سیدھے اوپر سے نیچے آئے اور تورات کو کھولے، اور کھول کر کے حضرت عمر کی چہرے کو دیکھتے تھے تو کبھی اونٹ کو دیکھتے تھے، کبھی غلام کو دیکھتے تھے، کبھی ان کے کپڑے کے پیون کو لوگ گنتے تھے، کبھی اس کی رنگ و خد و خال کو دیکھتے تھے، اوپر نیچے سب دیکھتے رہے، حضرت عمر دکھاتے رہے، ٹوکے نہیں کچھ۔ جب دیکھ لیے تو کہا کہ یہ وہی امیر المومنین ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے پیشن گوئی لکھ کر کے چلے گئے ہیں کہ اگر اتنے پیون زدہ کپڑا پہننے والا شخص تو اس سے بیت المقدس لینے کے لیے آ جائے اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہو اور وہ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہو، اس کے غلام کا نقشہ ایسا ہو، اس کے اونٹ کی کیفیت ایسی ہو، اور اس امیر المومنین کا چلنے کا انداز، چہرے مہرے ایسے ہو، خبردار اس سے جنگ نہیں کرنا، خوشی خوشی اس کے حوالے چابی بیت المقدس کا کر دینا۔ اگر تم جنگ کرو گے تو دنیا سے تیرا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص ہے۔ لہذا گن کر کے ان لوگوں نے چابی کو کیا کیے؟ حوالے کر دیے، آپ دیجیے، آپ کی اطاعت ہم لوگ کریں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے صحابہ کی پیشن گوئی اور صحابہ کی تعارف کیا اس طرح
کہ صحابہ وہ ہوں گے میرے محمد الرسول اللہ نبی میرے رسول کے ساتھی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر سجدوں کے اثرات ہوں گے، ان کے رکوع سجود کی کیفیت ہوگی، وہ کفر پر بہت ہی سخت ہوں گے، مومن کے لیے بہت نرم مزاج ہوں گے، اور ان کی مثال اللہ تورات میں بھی بیان کر دیا ہے اور اس کی مثال اللہ نے انجیل میں بھی بیان کیا ہے۔ قرآن پڑھیے 26ویں جز میں اللہ نے ذکر کیا ہے، لہذا خوشی بخوشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے بیت المقدس۔ زمانہ چلا جب تک کہ اسلامی حکومت قائم رہی، زمانہ ایک زمانے تک مسلمان سنت اور دین پر قائم رہے، ہر عمل سے ان کا دین چھلکتا تھا، ہر عادات سے ان کے نبی کی غلامی ظاہر ہوتی تھی، کھانے میں، پینے میں، پڑھنے لکھنے میں، عبادت میں، تجارت میں، معاملات میں۔ وہ جلسوں کے ذریعے سے ایمان نہیں پھیلایا، وہ گلی کوچوں میں گشت کر کے زیادہ ایمان نہیں کی دعوت دیے، وہ عملی طور پر میں وہ لوگ صحابہ کرام ایمان کی دعوت دیے اپنی اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے۔ لہذا آج ہم لوگ جلسوں، جلوس، اجتماعات اور فلاں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں ہم اسلام کی دعوت دے دیں گے، لیکن اخلاق اسلامی غلامی ہمارے اندر نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ تو بانٹ لیتے تھے، دیکھو میں تجارت سے اسلام کی دعوت دوں گا، ایمان کی دعوت، کوئی کہتا تھا میں خدمت کے ذریعے سے دوں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں کوئی دلائل کے ذریعے سے دوں گا، میں نبی کی سنت کی پہچان سے دوں گا، فلاں۔ تبھی تو ایک صحابی رسول یمن میں جب انہوں نے ایک ڈالا تھا دکان گلے کا ڈالا، تجارت بھی ایک دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے، صرف یہی نہیں کہ گشت کریں، چلہ لگائیں، یہی ہے دعوت کا ذریعہ نہیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہماری تجارت بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہمارا کھانا پینا بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہماری تعلیم اور پڑھنا لکھانا بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہماری نماز عبادت بھی ہے، ہماری دوستی بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا ذریعہ، یہ دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ جب دکان ڈالے تھے بہت اچھی تجارت کر رہے تھے سچائی کے ساتھ، ایک عیسائی آیا تھا اور آ کر کے شام کے وقت میں کہا بھائی یہ سنا ہے کہ آپ کی دکان میں جو اور گیہوں بہت عمدہ ملتا ہے، مجھے ذرا چاہیے، آپ دیجئے مجھے۔ کہا کہ ایسا ہے میرے بازو والے دکان میں آج اچھا ہے، وہاں چلے جائیے۔ گیا وہاں جا کے خرید کر کے لیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لوگ ان کے بارے میں بولتے تھے، یہ ہے ان کے بارے میں بول دیا۔ آج ہے ایسا کوئی؟ آج دکان والا تو کسی کے ہاں چاہتا ہے کہ جا ہی کوئی نہیں، سب کے سب ہمارے یہاں سے لے لے، ہم ہی روٹی کھائیں، دوسرا کوئی نہیں کھائے۔ وہ لیا جو اور گیہوں لے کر کے پھر دوبارہ آیا، کہا کہ آپ کے یہاں کے دیکھیں کیسا ہے جو اور گیہوں۔ جب اس کو نکال کر کے دکھایا تو جو لے کر کے آیا تھا اس سے یہ دونوں اچھے تھے۔ کہا کہ آپ اتنا عمدہ رکھ کر کے بھی مجھے دوسرے کی دکان پر بھیج دیا آپ نے، آخر کیوں؟ کہا کہ دیکھو بھائی ایک مسئلہ ہے، وجہ یہ بنی دوسری دکان میں بھیجنے میں جب سے دکان کھولا ہوں تب سے میرے یہاں بہت لوگ آئے، بہت خریدا بیچا، خوب ہوا، تجارت میری خوب اچھی ہو گئی۔ بازو کا عیسائی بھائی کی ایک دکان ہے، صبح سے لے کر کے ابھی تک کہ کوئی آدمی اس کی دکان پر نہیں پہنچا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی روٹی پکنی ہے، یہ مایوس ہو کر کے دکان بند کر کے جائے گا۔ میں سوچا کم سے کم ایک گاہک بھیج کر کے کیا کروں، اس کے گھر کی بھی روٹی کا انتظام ہو جائے، وہ بھی ذرا خوش ہو کر کے آخر میں جائے کہ چلو جاتے جاتے کچھ تو کر لیا۔ اس لیے میں نے وہاں بھیج دیا تھا، اور کچھ مسئلہ نہیں۔ کہا کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، آپ تو اس علاقے کے لگتے نہیں۔ کہا کہ میں مدینے کا ہوں اور مدینے والے کا غلام میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جس کا اخلاق اتنا اچھا، جس کی تجارت اتنی سچائی اور ہمدرد اور نرم، اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا، اس کی شریعت دین کتنا اچھا ہوگا۔ اب گیہوں اور جو بعد میں لے جاؤں گا دوست، پہلے تیرے ہاتھ پر میں محمد الرسول اللہ کی غلامی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، محمد الرسول اللہ تو بیت المقدس حضرت عمر کی زمانے سے لے کر کے ایک زمانے تک رہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ تک، ٹھیک ہے۔
پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اعمال خراب ہوتے گئے، بیت المقدس ایک جھٹکے میں پھر یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ پھر اس پر محنتیں ہوئی اور حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی کوششیں ہوئی اور انہوں نے پھر دوبارہ اس مسجد کو اپنے قبضے میں لیا، اور ایک زمانے تک کہ پھر اس پر مسلمانوں کو قبضہ رہا۔ بڑی تفصیل ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، خالی ویڈیو دیکھتے ہیں، مار دیا، کٹ گئے، ہو گیا، یہی تو تبصرہ چل رہا ہے، دعائیں ہو نہیں رہی ہے، کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، بس ویڈیو ہم لوگ دیکھ رہے، تصویریں دیکھ رہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ عبرت کہاں لیا جا رہا ہے؟ شہر میں گھومیے، کوئی فلسطین کو یاد کرنے والا اور وہاں کے وہ ضرورت مند مسلمان بھائی بچوں کو یاد کرنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت میں، بھول گئے۔ ایک زمانے تک حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی فتح سے یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں، پھر جب یہ مسلمان پھر بدعمال ہوئے، جو اس کے بعد سے یہ مسجد گئی ہے آج تک کہ لوٹ کر کے نہیں آئی ہے، اور ابھی صبری آزمائش امتحان کے دور سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ کتنی جنگیں ہو جائے، کتنے کیا ہو جائے، اس وقت تک کہ اللہ دوبارہ نبی کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کے قبضے میں یہ جگہ نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ راضی نہیں ہوگا اور مسلمان اپنے حالات اور اعمال ایمان کو درست نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کی بات اور مفسرین کی رائے بول رہا ہوں، جس کی پوری تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ پڑھیے وہاں، سنیے وہاں، پتہ چلے گا کہ اس وقت کی تاریخ حیثیت کیا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے قبل اول کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کی پوری تاریخ حیثیت اور معراج کے سفر کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری ایک صورت ہے جو سورہ کہف ہے، بیان کروں گا تو کل سے آپ نہیں بیٹھیں گے، کل سے پھر نہیں بیٹھیں گے کہ یہ مولوی کہاں سے نیا پکڑ کر کے لے آئے ہیں، ذمہ دار صدر صاحب، سیکرٹری صاحب لوگ، یہ تو چھوڑتا نہیں ہے۔ کیا کروں، بولنے کی عادت پڑ گئی، 10 مسجدوں میں اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے، تفسیر ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کھولتا ہوں تو قسم خدا کی بات رکتی نہیں ہے، اور صرف قرآن کے وہ لطف اور مزہ ہے، اللہ اکبر، جو دنیا کے کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے۔ اور جو میں بات بولتا ہوں قرآن کے ساتھ میں، قرآن کی روشنی میں بات کرتا ہوں، کسی کے چہرے اور کسی کے جیب پر نظر رکھ کر کے نہیں بولتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہوں۔ خیر، سورہ کہف، اس میں 3 سوالوں کا جواب ہے، کتنے مختصر، 3 سوال کو 3 منٹ میں بول دیتا ہوں، ہم لوگ سب آتا ہے، کیا آتا ہے؟ سورہ یوسف کا قصہ بھی ایک بوٹی کھاتے کھاتے سنا دیں گے۔ ایک شخص نے اسی طرح پھنسا دیا، بھائی قل هو اللہ کی تفسیر کیجئے، ایک مفسر کو کہ آپ بڑے مفسر ہیں، ذرا قل هو اللہ کی تفسیر کیجئے کھانے کے وقت میں، قل هو اللہ آدھے قرآن کا پڑھنے پر ثواب، اتنی بہترین صورت ہے۔ مولوی نے پھنسا دیا کہ آپ بڑے مفسر ہیں، ذرا آپ تفسیر کر دیجئے قل هو اللہ کا، تو مفسر بھی مفسر تھے، مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں تفسیر کر دیتا ہوں۔ قل هو اللہ، یہ اما پارہ کی صورت کے ایک صورت ہے، اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اتنی آیت ہے، اس میں اللہ کے حسب و نسب بیان کیا گیا ہے۔ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، فلا فلا فلا، 2 منٹ میں ختم کر دیے، کیا کیے؟ 2 منٹ میں ختم کر دیے۔ تو تفسیر اگر کرنے لگے قل هو اللہ کو تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بڑی لمبی اور بہترین صورت ہے، اس میں 3 سوالوں کا جواب آیا ہے۔ کفار و مشرکین نے یہودیوں سے آ کر پوچھا تھا، محمد کو ستانا چاہتا ہوں، کوئی ہتھیار بتاؤ، مدینے میں آ کر کے پوچھا۔ یہودیوں نے کہا کہ 3 ہتھیار دیتا ہوں، جا کے پوچھو محمد سچا ہے یا جھوٹا، پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ بتاؤ، کہا کہ جا کے اس سے پوچھو روح کیا چیز ہے، اس سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، کیا تھے، اس کی کیا حقیقت تھی، جا کے پوچھو اس سے ذوالقرنین نامی بادشاہ کون تھا، اس کی حکومت کیا تھی، کہاں تھا۔ بس یہ 3 سوال پوچھ، محمد نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی۔ یہ لوگ خوشی خوشی گئے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا محمد
3 سوالوں کا جواب دے دو، ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا کہ پوچھو۔ آپ نے کہا پوچھو۔ یہ لوگ پوچھے یہ 3 سوال۔ آپ کو معلوم نہیں تھا اس وقت، آپ کے علم میں یہ چیزیں نہیں آئی تھی ابھی، آپ خاموش ہوتے ہوئے فرمایا کل بتا دوں گا۔ کیا بولے؟ کل بتا دوں گا۔ چلے گئے لوگ، کہا چلو 1 دن اور گزرنے دو۔ کل آ گئے ہیں لوگ، نبی بتا نہیں سکے۔ دوسرے دن آئے لوگ، نبی بتا نہیں سکے۔ تیسرے دن آئے لوگ، نبی نہیں بتا سکے۔ یہ سورہ کہف کی شان نزول بول رہا ہوں۔ نبی اب پریشان ہیں، جدھر جاتے ہیں سوال، بتاؤ میرے سوال کا جواب۔ جھوٹا نبی نعوذ باللہ، تانے پر تانا۔ آج بھی ہم لوگ سے کبھی کبھی ایسے سوال کرتے ہیں یا اللہ دماغ چکرا جاتا ہے۔ کیا پوچھتے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا نام کیا ہے؟ ارے بھائی کیا کرو گے اس کے نام سے؟ ہاں، اس کے نام سے کیا بتا؟ رشتہ ہونا ہے کیا؟ لڑکا لڑکی رشتہ ڈھونڈو گے کیا؟ یہ پوچھو تو نماز میں کیا ہے، نماز صحیح پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، استنجا صحیح لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو، یہ سب پوچھو۔ یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس کی خالہ کے نام ہے تو اس کی پھوپھی کا نام کیا ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ کے بارے میں پوچھو۔ اس سے ہمارے تعلقات ایمانی تعلقات ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ ایسے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، یہی سوال الٹے سیدھے وہاں چلے گئے لوگ۔ اللہ کے رسول، اس کا تعلق کچھ ایمان سے نہیں ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں معلوم کرنا ایمانی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جانیں گے تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ ہاں، جاننا ایک الگ بات ہے، قرآن کا معلوم کرنا الگ بات ہے، روح کے بارے میں معلوم کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ بادشاہ گزر گیا دنیا سے، قرنین، ہم کو کیا مطلب ہے اس سے؟ ایمان کا اس سے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر معلوم کر لیا تو قرآن کی عظمت اور اس کا احترام معلوماتی چیز ہے، لہذا پوچھ لیے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول نہیں بتا سک رہے ہیں۔ کتنے دن تک کے نہیں بتائیں؟ 15 دن تک۔ کتنے؟ کبھی آپ غار حرا کے پہاڑ پر چڑھتے اور آواز دیتے جبریل کہاں ہو، آؤ، مجھے بہت پریشان کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، کیا تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوئی مجھے، بڑی تکلیف ہوئی۔ اور لوگ تانے پر تانا، آسمان پر چڑھ کے آوازیں دیتے تھے جبریل کہاں ہو، آؤ لے کر کے وہی۔ اس لیے پیغمبر اس وقت تک کہ کوئی بات نہیں کہتا ہے جب تک کہ اللہ اس کو صحیح نہیں بولنے کا حکم دے۔ 15 دن کے بعد وحی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، آپ کیسے آج یہ کہہ دیے کہ جاؤ کل بتا دیں گے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ کل بتا دیں گے۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ کو ٹالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہیں دینا ہو تو انشاءاللہ، نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ ہے۔ اور اسی لیے مسئلہ لکھا ہوا ہے، کسی کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کا استعمال کرنا قرآن کی بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ اور کسی سے کام لینے کے لیے بار بار انشاءاللہ کہلوانا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ کام کرتے ہیں لوگ، ہمارے جماعت کے ساتھی لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں انشاءاللہ بول دو، انشاءاللہ بول دو، انشاءاللہ بول دو، اللہ کر دے گا۔ کیوں بولانا بھائی؟ بار بار قرآن کی آیت کا بے حرمتی نہیں کرانا۔ اگر وہ دل سے نہیں بولنا چاہتا ہے تو ہمارا اور آپ کا حق نہیں کہ اس کو مجبور ہو کر کے بلانا۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو پھر مت بولیے۔ ہاں، اگر عزم اور حوصلے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی خوشدلی سے انشاءاللہ کہتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی بھی ہے اور نبی نے فرمایا جو آدمی یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا اللہ ضرور کر دے گا، تو پھر ایسے حالات میں اللہ اس کی مدد فرماتا ہے انشاءاللہ کہنے پر۔ ہمارے دل میں تو پہلے سے چور رہتا ہے انشاءاللہ کے سلسلے میں، اور زبردستی ہم لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں کہنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے ایمان میں فرق پڑتا ہے، قرآن کی بھی حرمتی ہوتی ہے۔ لطیفہ ایک سنا تو بات ختم کر دیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ قریب تھا، چودھری جی بھینس لینے کے لیے گئے بازار کہ دودھ سے سحری افطار کریں گے مزے سے۔ مولوی صاحب راستے میں مل گئے، کہا کہ کہاں جا رہے چودھری جی؟ کہا کہ رمضان قریب ہے نا، ایک بھینس لے آتا ہوں تاکہ اس سے کیا ہے، دودھ کا صحیح ذرا سا گھر میں ہو جائے انتظام۔
کہا کہ انشاءاللہ بول لیجئے. کہا کہ انشاءاللہ میں کیوں بولوں گا, میرے جیب میں پیسہ ہے, جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو وہ انشاءاللہ بولے. یہی تو ہم لوگ نے سمجھ رکھا ہے نا. کہا کہ پھر بھی بولیے آپ. کہا کہ نہیں بولوں گا, میں نہیں بولا. بلوائے 2-3 مرتبہ, کوشش کیا, نہیں بولا. جاؤ بھائی تیری مرضی, کیا کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دل چاہے تو ایمان لاؤ, دل چاہے تو کفر کر. میرے یہاں دونوں دروازے کھلے ہیں. اللہ فرمایا جہنم تیار کر دیا ایسے لوگوں کے لیے. گئے, بھینس پسند کر لیے, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد میں ہاتھ ڈالے تو سیدھے ہاتھ نیچے چلا گیا جیب سے. جیب کتروں نے بازار میں کٹنگ کر دیا, پیسے چلے گئے. اب پریشانی ہے, بھینس بھی پسند, رسی بھی باندھ چکے, اب کیا کریں. اب کچھ کہا نہیں جا رہا ہے, پھنس گئی گاڑی. کہا کہ بھائی رک جا, پھر جا کر کے آتا ہوں گھر سے. اب واپس تو وہی مولوی پھر ملا. کیا ہوا چودھری جی, بھینس نہیں لائیں؟ انشاءاللہ بازار گیا, انشاءاللہ بھینس بھی پسند آ گئی, انشاءاللہ بہت اچھی تھی, رسی بھی باندھ دیا, انشاءاللہ قیمت بھی طے ہو گئی, انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا, انشاءاللہ جیب سے ہاتھ باہر چلا. ایک مرتبہ بولے تھے نہیں, اب کتنی مرتبہ بولا ہے. ابھی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے سجدہ کر لو, مجھے راضی کر لو, ابھی میں مان جاؤں گا. ایک وہ وقت آئے گا تیری قبر پر لوگ آ کر تیری فاتحہ پڑھیں گے, ہم قبول بھی نہیں کریں گے. آج موقع ہے, آج موقع ہے. دوستی کر لیجئے اللہ سے, مان لیجئے اللہ کی بات, مان لیجئے مولویوں کی بات, مان لیجئے علماء کی بات. ورنہ ایک موقع آئے گا, کوئی بتانے والا سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ زبردستی بھی نہ بولا, سختی سے نہیں بولا, اور ٹال مٹول سے. 15 دن کے بعد نبی کی اللہ نے پکڑ کر لیا. کیوں بولے آپ؟ نہیں بولنا چاہیے. اب جب بھی بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ کل بتا دوں گا, کل کروں گا. اللہ کی طرف منسوخ کیجئے. اللہ اکبر. پھر پوری تفصیل سورہ کہف اور 3 سوالوں کا جواب اللہ نے دیا, اور یہ فرمایا روح کیا ہے؟ روح یہ میرے حکم ہے. ہم جس میں چاہتے ہیں جب تک رکھنا رکھ دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امری. اور سورہ کہف کے بارے میں اللہ نے ان 8 نوجوانوں 7 نوجوانوں اور اس کے کتے کا تذکرہ کیا, اور اس کی پوری تفصیل سورہ کہف میں اللہ نے بیان فرما دیا. دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے سوال کا جواب 16ویں جز میں یسألونک عن ذی القرنین. آپ سے قرنین بادشاہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں, بتا دیجیے اس کی بھی حکومت مشرق سے مغرب تک کے میں نے دی تھی, اور بہت قدرت طاقت سب کچھ دی تھی. اس کے بھی تفصیلات اللہ نے پوری بیان فرما دیا. آپ نے ان پوری تفصیلات کو کفار و مشرکین کے سامنے ہو بہو جب بتا دیے اور اچھا بتائیں تو یہودیوں کا منہ لٹک گیا. کیا ہو گیا کہ ہم تو نبی کو پریشان کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا. لیکن یہ جواب کس کا تھا؟ اللہ کا تھا, جو قیامت تک کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے. تو سورہ کہف میں بھی اللہ نے ایک ایمانی اور ایک اپنے اخلاقی اور اپنے یقین کے بارے میں ہم سب کے لیے اللہ نے بہت قیمتی باتیں, اس لیے سورہ کہف پڑھا کیجیے. صبح بھی آج فجر میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو جمعہ تک اللہ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے. جو آدمی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی سے روزی کی تنگی کو ہٹا دیتا ہے. جو آدمی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے فتنے دجال کے فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. بعض روایت میں جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے خاص رحمتوں میں سایہ عطا فرماتا ہے. ڈھیر ساری فضیلتیں سورہ کہف کی ہے, اس لیے پڑھا کیجئے. اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ ہم سب تیرے بندے بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاکار و نافرمان ہیں. اللہ ایک عشرہ پورا گزر گیا ہے. اللہ اب دوسرے عشرے میں ہم لوگوں کو آپ نے اللہ وہ وقت اور موقع دیا ہے
جس کو آپ مغفرت کا عشرہ بنایا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ رب مہربان ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ سارے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، ماں بہنوں، سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے سب پر رحم کرم کے معاملات فرمائیے۔ اے اللہ تو سارے گناہوں سے ہم سب کے لیے اللہ بری فرما دیجئے۔ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائیے، قرآن سے محبت عطا فرمائیے، قرآن سے لگاؤ عطا فرمائیے۔ اے اللہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب فرمائیے۔ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب رحم کے محتاج ہیں، وہاں کے بھائی بہن بھی تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ سب پر رحم و کرم کے معاملہ فرمائیے، عافیت کے معاملہ فرمائیے، حالات کو بدل دیجئے۔ اے اللہ ظالم کے ظلم سے بچا دیجئے۔ ہم سب کا اتنا امتحان نہ لیجیے، ہم سب کمزور ہیں اللہ، تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو جینے رہنے سہنے کہ ایمان کے سائے میں توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ جو دن اور رات بچے ہوئے قدر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ بہت وقت لے کر کے بیٹھ رہے، قرآن سنتے ہیں، کھڑے کھڑے بیٹھ کر کے قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، سب کو صحت اور عافیت دیجیے، طاقت اور قوت دیجیے، ہمت اور حوصلہ دیجیے۔ اللہ تو اپنے فضل سے سب کی زندگی کو بہتر بنا دیجیے۔ جس کو جو بھی دکھ تکلیف ہے اللہ تو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔